السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ نے گزشتہ سبق ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ آج تفسیر مصطلح الحدیث کا ہمارا 11واں سبق ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم خبر مقبول کی قسم حدیث حسن کی بحث، حدیث حسن کا حکم سے آج ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ گزشتہ سبق ہم نے خبر مقبول کی دوسری قسم حدیث صحیح لغیرہ کی تعریف، حکم اور مثال یہ ہم نے پڑھی، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری قسم حسن کی لغوی تعریف اور حدیث حسن لذاتہ کی تعریف اصطلاحی میں جو علماء کے اختلاف ہے وہ ہم نے تفصیل سے پڑھا، اور پھر مصنف رحمہ اللہ تعالی نے جس تعریف کو مختار قرار دیا اس کو ہم نے پڑھا، اور وہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی تعریف کہ جس کی تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث حسن لذاتہ وہ حدیث کہ جس حدیث میں صحیح لذاتہ کی تمام شرائط موجود ہوں، الا یہ کہ راوی کا روات کا ضبط کمزور ہو یا ناقص ہو۔ یہ کل کے سبق میں ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا۔ پھر امام ترمذی نے حدیث حسن کی تعریف کی، وہ اپنی کتاب امام ترمذی جامع ترمذی کی کتاب کتاب العلل میں اس حدیث حسن کی تعریف نقل کرتے ہیں، وہ مصنف نے نقل کی۔ اسی طرح ہم نے کل امام خطابی کی جو حدیث حسن کی اصطلاحی تعریف کی ہے اس کو بھی مصنف نے نقل کیا، وہ ہم نے کل پڑھی۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ حدیث صحیح لغیرہ وہ حدیث کی قسم ہے کہ جو حدیث حسن لذاتہ ہی ہوتی ہے لیکن متعدد طرق سے مروی ہونے کی وجہ سے وہ حدیث صحیح لغیرہ کے درجے میں آ جاتی ہے۔ اس کو ہم نے ریاضی کی شکل میں بھی سمجھا کہ جس میں آپ نے کل کے سبق میں دیکھا کہ حسن لذاتہ جمع حسن لذاتہ برابر ہے صحیح لغیرہ، یعنی اگر ہم دو مختلف طرق سے دو طریق ہوں، طریق کہتے ہیں سند کے سلسلے کو، اگر دو طریق سے ہمیں مختلف طریق سے حدیث حسن لذاتہ مل جائے تو وہ حدیث صحیح لغیرہ کہلاتی ہے، وہ حدیث صحیح لغیرہ کہلاتی ہے۔ صحیح لغیرہ کی ہم نے پڑھا کہ اس کو وجہ تسمیہ پڑھی کہ اس کو صحیح لغیرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں صحت کا حکم سند اول کی وجہ سے نہیں آتا بلکہ دوسری اسناد اور طرق کے اس کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے صحت کا حکم لگتا ہے، اس لیے اس حدیث کو صحیح لغیرہ کہتے ہیں۔ پہلی قسم خبر مقبول کی وہ صحیح لذاتہ تھی، اس میں صحت کا حکم سند اول کی وجہ سے آتا تھا کہ جس میں صحیح کی 5 شرائط مکمل موجود تھیں،
وہ آپ کے سامنے ہم نے 5 شرائط سامنے ہیں: اتصال السند، عدل الروات، ضبط الروات، من غیر علہ، من غیر شذوذ، کہ وہ حدیث کہ جس کی سند متصل ہو، دوسری شرط کہ روات مکمل عادل ہوں، اور تیسری شرط روات ضابط ہوں، کامل الضبط ہوں، ان کا ضبط وہ مکمل ہو، یعنی 2 صورتیں تھیں: ضبط فی الصدور ہو یا ضبط فی السطور ہو، کتابت کی شکل میں احادیث محفوظ ہوں یا زبانی احادیث محفوظ کرنے والے ہوں۔ تیسری شرط وہ حدیث معلول نہ ہو، چوتھی شرط حدیث معلول نہ ہو، اور 5ویں شرط حدیث شاذ بھی نہ ہو۔ یہ صحیح لذاتہ کی 5 شرائط ہیں۔ اس حدیث کو صحیح لذاتہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حدیث فی نفس ذاتہ صحیح کے درجے میں ہے، یعنی اس حدیث پر صحت کا حکم اصل سند کی وجہ سے لگتا ہے، سند اول کی وجہ سے لگتا ہے، اور صحیح لغیرہ کی وجہ تسمیہ کہ اس پر صحت کا حکم دوسری اسناد اور طرق کے مل جانے کی وجہ سے لگتا ہے، اس لیے اس دوسری قسم کو صحیح لغیرہ کہتے ہیں۔ یہ کل گزشتہ کے جو سبق تھے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ آج ہم خبر مقبول کی تیسری قسم حدیث حسن لذاتہ کی تعریف پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اس کا حکم پڑھیں گے، اور حکم سے پھر آگے مثال، اور پھر آگے جو مصنف نے بحث کی ہیں اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ آپ کتاب نکال لیں تاکہ ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمہ ای حکم الحسن، حدیث حسن لذاتہ کا حکم، ہوا کالصحیح فی الاحتجاج بہ، فرمایا کہ حدیث حسن کا حکم وہ صحیح کی طرح ہے، فی الاحتجاج بہ دلیل پکڑنے کے حوالے سے، یا حجت ہونے میں حدیث صحیح کی طرح ہے۔ وَإِن كَانَ دُونَهُ فِي الْقُوَّةِ، اگرچہ حدیث حسن لذاتہ صحیح سے کم درجہ رکھتی ہے قوت میں، وَلِذَلِكَ احتج بِهِ جَمِيعُ الْفُقَهَاءِ، اسی لیے جمیع فقہاء کرام نے اس کو قابل حجت قرار دیا، اور جمیع فقہاء کرام نے اس حدیث حسن سے دلیل لی، وعملوا به، اور عمل کیا، وعلى الاحتجاج به معظم المحدثین والاصولیین الا من شذ من المتشددین، اور حدیث حسن لذاتہ سے حجت پکڑنے میں بڑے بڑے محدثین اور اصولیین ہیں، الا من شذ من المتشددین، سوائے متشدد علماء کے جو شاذ ہیں، وقد ادرجہ بعض المتساہلین فی نوع الصحیح کالحاکم، اور تحقیق اس کو حدیث حسن کو بعض متساہل علماء نے حدیث صحیح کی قسم میں داخل کیا ہے، کالحاکم وابن حبان وابن خزیمہ، جیسا کہ حاکم نے اور ابن حبان نے اور ابن خزیمہ نے۔ ان حضرات نے حدیث حسن کو حدیث صحیح لذاتہ کی قسم میں شمار کیا، مع قولہم بانہ دون الصحیح المبین اولا، باوجود ہے کہ ان حضرات نے یہ کہا کہ اس
کا درجہ حدیث صحیح سے کم ہے، صحیح مبین سے کم ہے۔ مثال ہو، اس کی مثال ما اخرجہ الترمذی، جو امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے حدیث تخریج کی، قال فرمائے حدثنا قتیبہ قال حدثنا جعفر بن سلیمان الضبعی عن ابی عمران الجونی عن ابی بکر بن ابی موسیٰ الاشعری قال سمعت ابی بحضرة العدو يقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابواب الجنة تحت ظلال السیوف الحدیث۔ حضرت ابو بکر بن ابو موسیٰ الاشعری سے نقل ہے کہ میں نے اپنے والد سے جنگ کے میدان میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جنت کے دروازے، ابواب الجنہ، جنت کے دروازے وہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں۔ الحدیث فہذا الحدیث قال عنہ الترمذی هذا حدیث حسن غریب، اس حدیث کے حوالے سے امام ترمذی نے یہ فرمایا کہ یہ حدیث حسن اور غریب ہے۔ قلت وكان هذا الحديث حسنا لأن رجال إسناده الأربعة ثقات إلا جعفر بن سليمان الضبعي، میں نے یہ کہا، یہ مصنف فرما رہے ہیں کہ اس حدیث کو جو امام ترمذی نے حدیث حسن کا درجہ دیا ہے، یہ حدیث حسن ہے۔ لأن رجال إسناده الأربعة، اس لیے کہ اس سند کے تمام چاروں روات وہ ثقہ ہیں سوائے جعفر بن سلیمان ضبعی کے، فَإِنَّهُ حسن الحدیث، بس یہ حدیث حسن الحدیث ہے۔ لذلك نزل الحدیث عن مرتبۃ الصحیح الى مرتبۃ الحسن، اسی لیے حدیث مرتبہ حسن سے نکل کر یا اتر کر چلی گئی مرتبہ حسن کی طرف۔ جی امید ہے آپ کو یہ مثال سے حدیث حسن کی پہچان ہو جائے گی کہ حدیث حسن اور حدیث صحیح لذاتی کا فرق بھی معلوم ہوا کہ حدیث حسن میں روات کوئی ایک راوی حافظے میں، ضبط میں کمزور ہو تو اس حدیث کا درجہ حدیث حسن ہے، وہ صحت کے درجے سے اتر کر حدیث حسن کے درجے میں چلی جاتی ہے۔ مراتبہ کما ان للصحیح مراتب یتفاوت بها بعض الصحیح عن بعض، تو فرما رہے ہیں کہ جیسے حدیث صحیح کے مراتب تھے کہ بعض حدیث صحیح بعض کی بنسبت متفاوت تھی، کذالک للحسن مراتب، اور اسی طرح حدیث حسن کے بھی مراتب ہیں۔ وقد جعلها الذهبی مرتبتین، اور امام ذہبی نے حدیث حسن کے 2 مرتبے بیان کیے، فقال، اور یہ فرمایا فأعلى مراتبه ما اختلف في تصحيح حديث رواته وتحسينه، حدیث حسن کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ وہ حدیث کہ جس کے روات کی حدیث کے صحیح اور حسن قرار دینے میں اختلاف ہو، كحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وابن إسحاق عن التيمي، وأمثال ذلك مما قيل۔ بعض حضرات اس روات کی بیان کردہ احادیث کو حسن کہتے ہیں، بعض اس کو صحیح کہتے ہیں، تو اعلیٰ مرتبہ حدیث حسن کا یہ ہوا کہ جس کے روات کی بیان کردہ حدیث کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہو کہ یہ حدیث حسن کے درجے میں ہے یا صحیح کے۔
جیسے کہ یہ مثال دے دی، حدیث بہز بن حکیم عن ابی عن جدی عمر بن شعیب عن ابی عن جدی وابن اسحاق عن التیمی وامثال ذلك مما قیل انه صحیح وهو من ادنى مراتب الصحیح۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ صحیح ہے، ان روات سے نقل کردہ احادیث صحیح ہے، اور یہ حدیث صحیح کے سب سے ادنا مرتبے کی ہے۔ تو جس میں اختلاف ہے، بعض کی رائے صحیح کی ہے، بعض کی حسن کی ہے، یہ حدیث حسن کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ ثم بعد ذلك مختلف فی تحسین روات حدیث و تضعیفی، اور پھر اس کے بعد حدیث حسن وہ اس کا ادنا درجہ، ادنا مرتبہ وہ کہ جس حدیث کے روات کے تحسین اور تضعیف میں اختلاف ہو، جس حدیث کے روات کی تحسین اور تضعیف میں اختلاف ہو۔ بعض حضرات نے ان روات کی بیان کردہ حدیث کو حسن، بعض نے ضعیف قرار دیا۔ اگر بعض کی رائے ضعیف اور حسن کے اعتبار سے اختلاف کی آ جائے تو وہاں پر یہ ادنا درجہ ہے حدیث حسن کا، حدیث الحارث بن عبداللہ وعاصم بن ضمرہ وحجاج بن ارطاد ونحوی۔ مرتبۃ قولہم حدیث صحیح الاسناد او حسن الاسناد، یہ محدثین جو قول اختیار کرتے ہیں احادیث کو بیان کرنے کے بعد اس حدیث کے حکم کے حوالے سے، کہ یہ کہتے ہیں حدیث صحیح الاسناد او حسن الاسناد۔ اس کا معنی قول المحدث هذا حدیث صحیح الاسناد دون قولہم هذا حدیث صحیح، کہ محدثین کا یہ قول هذا حدیث صحیح الاسناد دون قولہم هذا حدیث صحیح، محدثین جب یہ قول اختیار کرتے ہیں حدیث صحیح الاسناد، یہ مرتبے میں کم ہوتا ہے بنسبت اس قول کے جب وہ کہتے ہیں هذا حدیث صحیح، یہ مرتبے میں اعلیٰ ہوتا ہے۔ سمجھ آئی کہ بعض دفعہ قول محدثین کا یوں آتا ہے کہ هذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث مرتبے میں کم ہوتی ہے اس حدیث سے جس حدیث کے بارے میں محدثین یوں کہہ دیتے ہیں هذا حدیث صحیح۔ فرق صرف اسناد کا ہے، یہاں پر وہ کہتے ہیں هذا حدیث صحیح الاسناد، اور یہاں کہتے ہیں هذا حدیث صحیح، هذا حدیث صحیح۔ دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ محدثین کا قول مطلب یہ ہوتا ہے یہ حدیث سندن صحیح ہے، سند کے اعتبار سے تو صحیح ہے، متن کے اعتبار سے نہیں۔ تو یہ قول جب اختیار کرتے ہیں تو یہ مرتبے میں اس قول سے کم ہوتا ہے جس میں وہ یوں مطلق کہہ دیتے ہیں هذا حدیث صحیح، کہ اس کا مطلب ہوتا ہے یہ حدیث سند اور متن دونوں اعتبار سے صحیح ہے۔ جو حدیث سندن اور متنن صحیح ہو اس کے بارے میں محدثین قول اختیار کرتے ہیں هذا حدیث صحیح، یہ محدثین کا قول مرتبے میں بڑا ہے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلٌ، اور یوں ہی محدثین کا قول هذا حدیث حسن الاسناد دون قولہم هذا حدیث حسن، یہ قول مرتبے میں کم ہے بنسبت ان کے قول کے هذا حدیث حسن، کیونکہ اس میں صرف سند کا حسن ہونا بتایا جا رہا ہے کہ حدیث کی سند وہ درجہ حسن کو پہنچی ہے، متنن وہ حسن نہیں ہے۔ لأنہ، اس لیے کہ قد یصح او یحسن الاسناد دون المتن، اس لیے کہ کبھی کبھی سند وہ صحیح ہوتی ہے یا سند ہی وہ حسن ہوتی ہے، متن نہیں، لشذوذ او علہ، شاذ یا علت ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ سند وہ صحیح ہو متن نہ ہو،
یا سند وہ حسن ہو متن نہ ہو، فكأن المحدث إذا قال هذا حديث صحيح قد تكفل لنا بتوفر بشروط الصحة الخمسة في هذا الحديث. اور جب محدث یوں کہتے ہیں هذا حديث صحيح قد تكفل لنا بتوفر شروط الصحة الخمسة في هذا الحديث، تو وہ ہمیں ضمانت دیتے ہیں کہ اس حدیث میں صحت کی پانچوں شرطیں مکمل طور پر موجود ہیں. اما اذا قال، اور بہرحال جب وہ یوں کہتے ہیں هذا حدیث صحیح الاسناد فقد تکفل لنا بتوفر شروط ثلاثة من شروط الصحة، تو اس وقت وہ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ صحیح کی شرائط میں سے 3 شرائط موجود ہیں، اور وہ 3 شرائط کیا ہیں؟ اتصال الاسناد، عدالت الروات وضبطهم. سمجھ آگئی کہ جب محدثین یہ قول کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح، تو اس وقت وہ یہ ضمانت دیتے ہیں کہ یہ حدیث صحت کی پانچوں شرائط کو جامع ہے، اور پانچوں شرائط صحت کی موجود ہیں. اور جب وہ یوں کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، تو وہ یہ ضمانت دیتے ہیں کہ صحت کی 3 شرائط موجود ہیں: اتصال سند، عدالت الروات وضبط الروات. اما نفی الشذوذ و نفی العلت عنہ فلم یتکفل بہما، ان دونوں کی انہوں نے ضمانت نہیں لی، لأنہ لم یتثبت منہما، اس وجہ سے کہ صحیح الاسناد سے ان دونوں کا ثبوت نہیں ملتا. لیکن لو اقتصر حافظ معتمد على قول هذا حديث صحيح الاسناد ولم يذكر له علة فالظاهر صحة المتن لأن الأصل عدم العلة وعدم الشذوذ. لیکن اگر حافظ الحدیث معتمد وہ اگر اپنے اس قول پر اکتفا کرتا ہے، ولم یذکر لہ علت، اور کوئی علت خفیہ جو صحت حدیث پر اثر انداز ہو ذکر نہیں کی جاتی، تو ظاہر یہ ہے کہ متن بھی صحیح ہے، کیونکہ اصل یہی ہے کہ علت اور شاذ نہ ہو. تو بہرحال اس میں جو محدثین کا مختلف قول ہوتے ہیں اس کی تشریح مصنف نے اپنے الفاظ میں کی ہے، اور مصنف نے 2 رائے بیان کر دی ہیں کہ بعض حضرات وہ یہی فرماتے ہیں کہ محدثین کے قول ھذا حدیث صحیح الاسناد اور ھذا حدیث صحیح میں تھوڑا سا فرق ہے مرتبے کے اعتبار سے. وہ تھوڑا سا فرق وہ بیان کیا بعض حضرات نے، اور وہ یہی فرق بیان کیا کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد جو محدثین کا یہ قول ہوتا ہے یہ مرتبے میں کم ہے، یعنی اس حدیث کا مرتبہ کم ہے بنسبت اس حدیث کے جس حدیث کے بارے میں محدث کہہ دیتے ہیں ھذا حدیث صحیح. کیوں؟ اس کی تشریح کر دی مصنف نے، کیونکہ جس حدیث کے بارے میں محدثین کہتے ہیں مطلقاً کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس حدیث میں صحت کی پانچوں شرائط مکمل طور پر موجود ہیں. اور جس حدیث کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ صرف یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں صحت کی صرف 3 شرائط موجود ہیں، تو اس کا مرتبہ کم ہے. لیکن بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی حافظ معتمد آدمی اگر صرف اپنے اس قول پر اکتفا کر لے اور علت اور شذوذ ذکر نہیں کرتا، تو پھر وہ بھی حدیث صحیح متنن و سندن کے درجے میں ہے. آگے ہم پڑھتے ہیں معنی قول ترمذی وغیرہ حدیث حسن صحیح. امام ترمذی اور اس کے علاوہ جو دیگر محدثین نے
حدیث حسن صحیح کا قول اختیار کیا، اس کا معنی ان ظاہر هذه العبارہ مشکل، بظاہر یہ عبارت مشکل ہے جس کے معنی و مطلب تک پہنچنا دشوار ہے، لأن الحسن يتقاصر عن درجة الصحیح، اس لیے کہ حدیث حسن کا درجہ صحیح کو پہنچنا یہ تو ناممکن ہے، حدیث حسن درجہ حسن سے قاصر ہے، فکیف یجمع بینہما مع تفاوت مرتبتہما، پس کیسے تفاوت مرتبہ کے باوجود حدیث حسن اور صحیح کو جمع کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جب ان کا مرتبہ ہی متفاوت ہے تو اس کے باوجود ان کو ایک حدیث میں جمع کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وَلَقَدْ أَجَابَ الْعُلَمَاء عَنْ مَقْصُودِ التِّرْمِذِي مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ بِأَجْوَبَةٍ مُتَعَدِّدَةٍ، علماء نے امام ترمذی کے مقصود اور ان کے مقصد کے حوالے سے، ان کے ارادے اور مطلب اور مقصد کے حوالے سے علماء نے کے جواب دیے۔ احسنها ما قال الحافظ ابن حجر، ان میں سب سے بہترین جو حافظ ابن حجر عسقلانی نے دیا، وارتضاه سیوطی نے پسند کیا، وملخصه ما یلی، جس کا خلاصہ، جس کی تلخیص یہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ ان کان للحدیث اسنادان فاکثر فالمعنى انه حسن باعتبار اسناد صحیح باعتبار اسناد آخر۔ اس جواب کا خلاصہ سمجھ لیں کہ ایک حدیث متعدد طرق اور متعدد اسانید سے مروی ہو، اب یہ حدیث اسناد کے اعتبار سے تو حسن ہے، لیکن متعدد طرق سے مروی ہونے کے اعتبار سے یہ صحیح ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حدیث حسن کو حدیث صحیح لغیرہ کے ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہی حدیث حسن لذاتہ متعدد طرق سے مروی ہو کر آئے تو یہی حدیث حسن لذاتہ صحیح لغیرہ کا مطلب دیتی ہے اور صحیح لغیرہ کی تعریف میں شامل ہے۔ تو یہ کا امکان الحدیث اسنادان فاکثر، اگر کسی حدیث کی دو یا زیادہ اسناد ہوں، فالمعنی انه حسن باعتبار اسناد، تو معنی یہ ہوگا کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے تو حسن ہے، صحیح باعتبار اسناد آخر، اور دوسری اسناد کے مل جانے کے اعتبار سے صحیح ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے وَإِنْ كَانَ الْإِسْنَادُ وَاحِدٌ، اور یہ تو وہ تھا کہ اگر اس حدیث کی دو یا دو سے زیادہ سندیں ہوں تو پھر وہ مطلب تھا۔ اگر اس حدیث کی ایک ہی سند ہو تو معنی یہ ہوگا کہ اکثر ایک محدثین کی جماعت کے نزدیک یہ حدیث حسن ہے اور دوسرے محدثین کی جماعت کے نزدیک یہ حدیث صحیح۔ فَكَأَنَّ الْقَائِلَ يُشِيرُ إِلَى الْخِلَافِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي الْحُكْمِ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ، تو گویا کہ قائل نے علماء کے درمیان اس حدیث کے حوالے سے جو اختلاف ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ امام ترمذی ممکن ہے کہ اس اختلاف کی طرف اشارہ کرتے ہوں۔ وَلَمْ يَتَرَجَّحْ لَدَيْهِ الْحُكْمُ بِأَحَدِهِمَا، لیکن ان کے نزدیک ان میں سے کسی ایک پر حکم، ایک کو راجح قرار دینا وہ درست نہیں، اور انہوں نے اپنے نزدیک کسی ایک پر حکم کو راجح قرار نہ دیا ہو۔ تقسیم البغوی احادیث المصابیح، امام بغوی نے مصابیح کے احادیث کو جو تقسیم کیا، درج الامام البغوی فی کتاب المصابیح على اصطلاح خاص له وهو انه يرمز الى الاحاديث التي في الصحيحين او احدهما بقوله صحيح والى الاحاديث التي في السنن الاربعه بقوله حسن۔ امام بغوی نے اپنی کتاب مصابیح السنہ میں ایک مخصوص اصطلاح درج کی ہے، اور وہ احادیث کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں اور وہ رمز لے کر آتے ہیں جو احادیث صحیحین یا کسی ایک میں موجود ہو، اور وہ صحیح انہوں نے کہا، اور وہ ان احادیث کی طرف
جو کہ سنن اربعہ میں موجود ہو، یعنی صحیح ستہ میں صحیح بخاری و مسلم کے علاوہ جو سنن ابی داود، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ میں جو احادیث موجود ہو اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں حدیث حسن کے ساتھ۔ وہو اصطلاح لا یستقیم مع الاصطلاح العام لدى المحدثین، فرمانے کہ یہ امام بغوی کی ذاتی اصطلاح ہے، محدثین کے نزدیک یہ اصطلاح عام کے ساتھ مستقیم نہیں۔ لأن فی السنن الاربعہ، اس وجہ سے کہ سنن اربعہ میں حدیث وہ تو صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، منکر بھی ہیں۔ لذلك نبہ ابن الصلاح والنووی علی ذلك، جس میں متنبہ کی ہے علامہ ابن صلاح اور نووی نے۔ فينبغي على القارئ في كتاب المصابيح أن يكون على علم عن اصطلاح البغوي الخاص في هذا الكتاب عند قوله عن الاحاديث الصحيح او حسن۔ تو مناسب ہے کہ پڑھنے والا کتاب مصابیح السنہ کو پڑھنے والا مناسب ہے کہ وہ ان یکون علی علم عن اصطلاح البغوی الخاص، وہ امام بغوی کی ذاتی اصطلاح ہی کو جانے کہ جو اپنی کتاب کے حوالے سے جو وہ قول اختیار کرتے ہیں صحیح یا حسن کا، یعنی کہ امام بغوی نے وہ فصل اول میں وہ احادیث لے کر آئے، ان کو صحیح کہا، اور وہ احادیث ہیں جو احادیث صحیح بخاری و مسلم دونوں میں ہو یا ان میں سے کسی ایک میں ہو، اور فصل ثانی میں جو احادیث لے کر آتے ہیں ان کو حسن کے درجے میں کہا، تو فرمایا کہ یہ حسن یا یہ حدیث صحیح یہ محدثین کی عام اصطلاح کے مطابق یہ وہ حدیث حسن اور حدیث صحیح نہیں ہے، یہ امام بغوی کی اپنی اصطلاح ہے۔ الکتب التی من مضانۃ الحسن، وہ کتب کہ جن میں حدیث حسن موجود ہیں۔ لم یفرد العلماء کتبا خاصۃ بالحدیث الحسن، علماء نے محض حدیث حسن کے متعلق علیحدہ کتابیں تالیف نہیں کی، کما افردوا الصحیح المجرد فی کتب مستقلہ، جیسا کہ صحیح حدیثوں کو مستقل کتابوں میں علیحدہ کیا، لیکن ہناک کتبا یکثر فیہا وجود الحدیث الحسن، لیکن بعض کتابیں جن میں حدیث حسن کا وجود کثرت سے ہے، ان کتابوں میں مشہور کتابیں درج ذیل ہیں۔ ان کتابوں میں حدیث حسن کی آپ کو مثالیں کثرت سے ملیں گی۔ جامع الترمذی المشہور، سنن الترمذی فہو اصل فی معرفت الحسن، جامع ترمذی جو کہ سنن الترمذی کے نام سے مشہور ہے، یہ کتاب حسن کی اصل پہچان ہے۔ والترمذی هو الذی شہرہ فی ھذا الکتاب واکثر من ذکری، اور امام ترمذی ہی نے اس کو مشہور کیا ہے اس کتاب میں، اور اس کا زیادہ ذکر کیا ہے۔ وَأَكْثَرَ مِن ذِكْرِ، اور اس کا کثرت سے حدیث حسن کا کثرت سے ذکر کیا۔ لیکن ينبغي التنبؤ إلى أن نسوخه تختلف في قول حسن صحیح، لیکن اس پر متنبہ ہونا مناسب ہے کہ امام ترمذی کے قول حسن صحیح وغیرہ کے بارے میں ترمذی کے نسخے بھی مختلف ہیں۔ فعلى طالب الحدیث العنایت باختیار النسخة المحققہ والمقابلہ باصول معتمدہ، بس حدیث کے طالب پر لازم ہے اس نسخے کو اختیار کرنے پر متوجہ ہو جو محقق اور معتمد اصولوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا گیا ہو۔ دوسری کتاب جس میں حدیث حسن کی کثرت سے مثالیں اور حدیث حسن کثرت سے موجود ہیں، سنن ابی داود، فقد ذکر ابو داود فی رسالتی الی اہل مکہ، امام ابو داود نے اہل مکہ کی طرف اپنے پیغام میں یہ لکھا، انہ یذکر فیہ الصحیح وما یشبہ ویقاربہ، کہ اس کتاب میں ذکر کیا حدیث صحیحہ اور جو اس کے مشابہ اور اس کے قریب قریب ہو، وما کان فیہ وہن شدید بینہ، اور جس میں سخت ضعف ہے اس کو تو بیان کریں گے، وما ما لم یذکر فیہ شیئا فهو صالح، اور جس میں کوئی ضعف نہیں بیان کیا گیا تو وہ قابل اعتماد ہے۔
فبناء على ذلك اذا وجدنا فيه حديثا لم يبين هو ضعفه، کہ اسی بنا پر جو انہوں نے اہل مکہ کی طرف خطابت کی اور رسالہ لکھا اور خط لکھا، اس بنا پر جب ہم کوئی ایسی حدیث معلوم کر لیں، تلاش کر لیں جس میں اس کا ضعف بیان نہیں کیا، ولم یصححہ احد من الائمۃ المعتمدین اور ائمہ معتمدین نے اس کو صحیح بھی قرار نہیں دیا، تو وہ امام ابو داود کے نزدیک بھی حدیث حسن ہی ہے۔ سنن دارقطنی فهو وقد نص دارقطنی علی کثیر منہ فی هذا الکتاب، اور امام دارقطنی نے کثرت سے اپنی کتاب میں حدیث حسن کی تصریح کی ہے۔ یہاں تک آج ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے خبر مقبول کی تیسری قسم کا بھی اختتام ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔